اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ رب العزت کے ہم لوگوں پر بے شمار احسانات ہیں، اس کی ہم پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا جس دین کے کامل اور مکمل ہونے کی شہادت اللہ رب العزت نے خود آسمان سے نازل فرمائی ہے۔ مولانا عبد المالک مجاہد سے آپ نے واقعات سنے کہ جن لوگوں نے اس دین کو پڑھ کر اس دین کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس دین کو اپنایا، ان لوگوں کو کتنی قربانیاں دینی پڑی، اور اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پیدا ہی مسلمان ہوئے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کسی ہندو گھرانے میں پیدا کر دیتا، ہم بھی ہرے کرشنا ہرے راما، کسی سکھوں کے گھر میں وہاں پیدا کرتا تو ہرے رام نام ست اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہم آج گا رہے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، آج الحمدللہ ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے اس کے گیت گا رہے ہیں۔ کس قدر اللہ کی یہ نعمت ہے۔ اور اسلام وہ دین ہے، پہلے کسی دین کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آج اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہودی اللہ کے بڑے پیارے تھے، بڑی پیاری قوم، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے انہیں نوازا۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے، جا بجا آپ کو یہ بات ملے گی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، بڑی نعمتیں۔ لیکن یہودیت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہودیت کو آخری اور مکمل دین بنایا، نہ عیسائیت کے بارے میں یہ بات کہی تو کس دین کے بارے میں؟ صرف دین اسلام کے بارے میں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 3 میں اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ بات کب کی ہے؟ جب اللہ نے یہ کہا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ کوئی 100 سال پہلے کی بات نہیں، 200 سال کی نہیں، 400 سال کی بھی نہیں، یہ 1500 سال پہلے کی بات ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ اس آیت کو نازل ہوئے ہو گیا جب اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں میں نے تمہارے لیے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 لاکھ صحابہ کے ہمراہ میدان عرفات میں اس وقت موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے 1500 سال پہلے کہہ دیا کہ لوگوں میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ہمارے مولوی کو آج تک یقین نہیں آ رہا کہ دین مکمل ہوا یا نہیں ہوا، ہے نا بات؟ سب مولوی نہیں، مولویوں میں بھی کیٹیگریاں ہیں۔ مولویوں کی ایک بہت بڑی جمعیت آج تک قرآن کی اس آیت کو نہیں سمجھ پائی۔ کہنے کو بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے مولوی ٹیلی ویژنوں پر، ریڈیو اسٹیشنوں پر، اخباروں پر چھائے ہوئے، عام سی آیت، کوئی اس میں فلسفہ نہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہی گئی کہ جو سمجھ میں نہ آ سکتی ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم،
میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس بات کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ کوئی مشکل نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ اور کب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی 2-3 مہینے بھی پہلے، وفات سے 2-3 مہینے پہلے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ اس وقت اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ہمارے مولوی آج بھی دین میں پھانے لگائے چلے جا رہے ہیں، عبادتیں داخل کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہو رہا ہے یا نہیں یہ کام؟ نمازیں جعلی، روزے جعلی، صدقات جعلی، خیراتیں جعلی، کیا کیا کچھ ہے جو دین میں ہمارے مولویوں نے داخل نہیں کیا۔ اب یہ جو 1400 سال بعد کوئی چیز 600 سال بعد کوئی چیز 448 سال بعد جو دین میں داخل کی جائے گی، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ دین ہے؟ کیا وہ قرآن و سنت کے زمانے میں جب نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، خلفائے راشدین اور صحابہ نے وہ کام نہیں کیا، پہلا 100 سال، پھر 200، 300، 400، ایک کام ہے جو 448 ہجری میں شروع ہوا، اور ہمارے لوگ اتنے زور شور سے اس کام میں شرکت کرتے ہیں۔ شہروں کے سب سے بڑے ہال، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شہروں کے سب سے بڑے میدان اس دن بک کروائے ہوتے، اور ٹیلی ویژنوں پر لائیو پروگرام آ رہے ہیں، اور اس عبادت کی بنیاد تلاش کریں تو پہلے 400 سال میں نہیں ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ شرعی زبان میں، فقہی زبان میں ان چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ ذرا سخت ہے لیکن بات وہی ہے۔ جس کام کی اللہ رسول کی طرف سے اجازت نہ ہو، جو کام رسول اللہ اور خلفائے راشدین نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام کو نہ سوجا ہو، اگر اس کام کو آج ہم شروع کریں گے تو اس میں اجر و ثواب کہاں سے آئے گا؟ ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ثواب کمائیں۔ ان جعلی پیروں اور جعلی مولویوں نے لوگوں کو اس طرح کے سبز باغ دکھا رکھے ہیں کہ اتنا ثواب، اتنا اجر، اتنا یہ اور اتنا وہ، جبکہ اس قسم کا کام جو نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے نہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہے، ان کاموں کو کرنے میں ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے۔ بدعت، آج ہمارا پاکستان اور ہندوستان دونوں کا معاشرہ بدعتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اتنا زور ان بدعات کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دھندلاتی جا رہی ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے۔ جعلی نمازیں پڑھنے والے، ان کی مسجد میں اذان ہوگی۔ اب اس مرتبہ آپ اپنے ملک میں جائیے، پاکستان میں، انڈیا میں، مغرب کی اذان ہو اور مغرب کی اذان کے بعد کھڑے ہو کر ذرا 2 سنتیں تو شروع کر کے دکھائیے۔ مغرب کے فرضوں سے پہلے اور اذان کے بعد 2 سنتے ہیں یا نہیں؟ سنت رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت عمل، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء۔ 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، وہ چاہے مغرب کی نماز ہو چاہے دوسری کوئی ہو۔ تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ لے گا تو ثواب ہے۔ پاک و ہند میں کوئی تصور ہی نہیں مغرب کی اذان کے بعد ان سنتوں کا۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں مساجد میں الحمدللہ لوگ سنتے پڑھتے ہیں، وقت ہوتا ہے، جو مسنون نمازیں ہیں وہ نظر نہیں آتی، اور جو جعلی نمازیں ہیں وہ ہم نے شروع کر رکھی ہیں۔ اس طرح کی ایک نہیں بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بھری ہوئی۔ ایک مسلمان کی زندگی
بچپن سے لے کر وفات تک ایک اس دور کو دیکھیں، بچپن یا ولادت، جوانی اور شادی اور وفات، یہ تین مرحلے مسلمان کی زندگی میں ہندوستان پاکستان میں، یہاں نہیں، یہاں آج بھی اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اہل توحید صحیح العقیدہ لوگوں کا ملک ہے، یہاں آج بھی بدعات جو ہیں دبی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی اندر خانے کرتا ہے تو چھپ کر کھل کر، کبھی کسی بدعتی کو یہاں جرأت نہیں ہوئی۔ لیکن ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو جائے تو بدعات، بچہ بڑا ہو گیا جوانی میں شادی کریں تو بدعات، اور یہ بڑا ہو کر بوڑھا ہو کر مر گیا تو بدعات۔ تینوں جگہوں پر بدعات جی بھر کر۔ ایک اگر تھوڑی سی لائن آپ یہ چیک کریں گے تو آپ کو قدم قدم پر بدعات ملیں گی، اور ایک دوسری لائن ہے، یہ سالانہ لائن جس کو کہہ سکتے ہیں، ماہ محرم سے لے کر ذوالحج تک کیلنڈر کی لائن، کیلنڈر کی لائن میں بدعات۔ اب کس لائن کو شروع کریں، وقت جو ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ بچپن سے لے کر وفات تک بدعات کی لائن ہے، اور محرم سے لے کر ذوالحج تک لائن ہے۔ اور پاکستان میں، انڈیا میں، ہمارے وہاں کیلنڈر جو چھوٹا پاکٹ سائز کا جس کو جنتری کہا جاتا ہے، کبھی کسی جنتری کو کھول کر دیکھے، محرم سے لے کر ذوالحج تک کوئی تاریخ خالی نہیں ملے گی جس میں کوئی نہ کوئی عرس نہ لکھا ہوا ہو۔ کہاں سے آ گئے یہ عرس، یہ میلے، یہ قبروں پر جشن، یہ قبروں پر بھنگڑے؟ پتہ نہیں کس چیز کا نام ہم لوگوں نے عبادت رکھا ہوا ہے۔ عرس شریف پر کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، میوزک، ساز کے ساتھ قوالیاں بجتی ہیں، نیچے حضرت صاحب کو یہ ثواب پہنچایا جا رہا ہے کہ ان کی قبر کے اوپر قوالی کروائی جا رہی ہے۔ اور قوالی ہے کیا؟ ایک تو قوالی کے الفاظ ہیں، وہ ہمارے یہاں نعتیں ہوں یا قوالیاں ہوں، آج کل پاکستان اور انڈیا میں یہ دونوں چیزیں ہی ایسی ہیں کہ نہ خدا کا نہ خدا کے بندے کا، مصطفیٰ کا کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں، قوالی جس وقت اچھی بات کے ساتھ بھی ساز شامل ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتی۔ ساز حرام ہے۔ قرآن کریم، حدیث رسول، ائمہ اربع تمام کے نزدیک یہ ساز و آواز اور گانا بجانا حرام ہے۔ لیکن ہمارے درباروں پر، ہمارے مزاروں پر کیا ہوتا ہے؟ حضرت صاحب کا عرس ہے اور قوالی بج رہے، ساز بج رہے۔ اور قوالی کا معنی کیا ہے؟ عربی علاقہ ہے، عربی ملک ہے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قالا یقول قائل کا معنی کہنے والا، قالا یقول قائل کہنے والا، اور قوال اس کا مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے زیادہ بک بک کرنے والا۔ یہ لغوی معنی ہے قوالی کا، جو زیادہ بکے وہ بڑا قوال۔ اور قوالوں کی قوالیاں کیا ہوتی ہیں؟ مزار شریف پر کھڑے ہو کر حضرت کی قوالی جو ہے وہ گائی جا رہی ہے۔ اگر نشہ ہوتا شراب میں تو بوتل ناچتی۔ کیا ثواب پہنچا رہے ہو اپنے بزرگوں کو؟ کن تعلیمات کو نشر کر رہے ہو؟ لوگوں کو کیا تاثر دے رہے ہو؟ لوگوں کو شراب کی لت لگانے کے لیے بدبخت کہہ رہا ہے اگر نشہ ہوتا شراب میں تو ناچتی بوتل۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پیو۔ قرآن کریم حرام کہے، حدیث رسول حرام کہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ شراب حرام ہے، یہ بدبخت کہتا ہے اگر نشہ ہوتا شراب میں تو بوتل ناچتی۔
یہ مزاروں پہ قوالیاں گائی جا رہی. اور یہ تو ایک مثال ہے. اس قسم کی بےہودگیوں سے بری ہوئی قوالیاں عید میلاد النبی کے موقع پر سرکاروں کے پاس ان کے درباروں پر آج پاکستان اور انڈیا میں اس کی بھرمار ہو چکی ہے. ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے تو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. محرم ادھر محرم کی پہلی تاریخ شروع ہوئی. اللہ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے کا آغاز ہوا. محرم حرمت والا ہے یا نہیں؟ اور کیا حضرت امام حسین کی شہادت سے یہ حرمت شروع ہوئی تھی؟ ہمارے یہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ امام حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، بلکہ امام حسین علیہ السلام کہیں جو لوگوں کا کلمہ ہے، امام حسین علیہ السلام سے لے کر ماہ محرم کو یہ مقام حاصل ہے. اور اللہ کے بندو، اپنی کتاب قرآن تو پڑھو، دور نہ جاؤ، صرف قرآن کھول کر دیکھو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ توبہ، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12. کب سے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ سے لے کر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر نہیں، بلکہ یوم خلق السماوات والارض، تب سے جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے. اللہ نے ہمارا کیلنڈر تب سے تیار کر کے بھیجا ہوا ہے. اس آیت میں مہینوں کی تعداد 12 اور آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے عزت والے، برکت والے. اور وہ 4 مہینے برکت والے کون ہیں؟ قرآن نے نہیں بتایا، لیکن قرآن کے ترجمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آیا ثلاث متوالیات. وہ 4 مہینے، ان میں سے 3 مسلسل ہیں. ثلاث متوالیات وہ کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم. یہ 3 مہینے مسلسل. ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان. فرمایا چوتھا مہینہ ہے رجب کا، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے. یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے، اللہ رب العزت نے ماہ محرم کو حرمت والا بنایا. اللہ رب العزت نے ماہ رجب کو حرمت والا بنایا. ان 2 مہینوں کی حرمت کا ہم کیا تماشا لگاتے ہیں؟ ہمارے پاک و ہند میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے. پہلی تاریخ ہلال محرم نظر آتا ہے تو کچھ لوگوں کی چارپائیاں الٹ جاتی ہیں، چارپائیوں پہ سونا ختم، کپڑے بدل جاتے ہیں، رنگ برنگے لباس پہننے والوں کے یہاں کالا لباس شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں یا نہیں؟ محرم کی پہلی تاریخ، مقدس مہینہ، حرمت والا مہینہ اور سال کا پہلا دن، اور ہمارے مسلمان نے اس کے ساتھ یہ حشر کیا کہ کالے کپڑے. اللہ رب العزت نے خیر و برکت کے ساتھ نئے سال کا آغاز کیا ہے. خوشی مناؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ. سوگ کس بات پر؟ کہیں گے جی یہ مہینہ وہ ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی. سوگ منانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ حکم دیا ہے؟ 3 دن. اور اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن. قرآن نے کہا 4 اشہر و 10. 4 مہینے اور 10 دن وہ عورت سوگ منا سکتی ہے جس کا شوہر فوت ہو. بھائی فوت ہو، باپ فوت ہو، بیٹا فوت ہو، چاہے کوئی دوسرا رشتہ دار فوت ہو، صرف 3 دن. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہوئے یا نہیں؟
سب سے لمبا افسوس تو یہی تھا نا. 4 مہینے 10 دن لمبا پیریڈ ہے جو بیوی کے لیے ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہوئے 1400 سال ہو رہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس قسم کا سوگ ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ فوت ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھو، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے عمل کرو. ان کی بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ منائے. دوسرے کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ قائم رکھے. یہ 1500 سال سے سوگ منائے چلے جا رہے ہیں. کالا کپڑا پہنتے ہیں، لگتا ہے کہیں دال میں کوئی کالا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے. میں نے پچھلے عرصہ میں تھوڑا سا قرآن کریم کی بعض آیات پر غور کیا تو مجھے لگا کہ قرآن میں تاریخ انسانیت کا تسلسل یہ بتاتا ہے کہ ہمیشہ جو آدمی جرم کرتا ہے وہی روتا ہے، وہی پیٹتا ہے، وہی ماتم کرتا ہے. قرآن کریم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا میں مختصر سا تذکرہ کرتے ہوئے گزر جاتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کو کندھے پہ لاد کر روتا پھر رہا ہے. قرآن نے ذکر کیا ہے، یا ویلتا میں ہلاک ہو گیا، باپ اپنے بھائی کو قتل کر بیٹھا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے 2 کوے بھیجے. قرآن کریم نے بڑا صاف طور پر بتایا 2 کوے بھیجے. ایک کوے نے دوسرے کو مارا، زمین میں گڑھا کھودا، اس میں بند کیا، اوپر مٹی ڈال دی. یہ کہتا ہے کہ مجھے افسوس کہ میں اس پرندے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس نے تو اپنے بھائی کو مار کے دفن کر دیا، میں اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا. مارا بھی خود، افسوس بھی خود کیا. تھوڑا آگے آ جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے قتل تو نہیں کیا تھا، لیکن قتل کا ڈھونگ تو رچایا. ان کی قمیص پر خون لگا کر اپنے باپ کے پاس لے کر آ گئے. قرآن پڑھ کر دیکھیں سورہ یوسف آیت نمبر 16 کھول کر دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی. قرآن نے بتایا جاؤ اباہم عشاء یبکون، جاؤ اباہم عشاء یبکون. یہ جنہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا. روتے ہوئے باپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ مارا گیا. یہ قرآن میں آنے والے واقعات ہیں، لیکن توجہ کی تھوڑا سا غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے یوسف کو خود کنویں میں ڈالا اور خود روتے ہوئے آئے. اور ایک واقعہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ، جو اس کے نام کا اصل سبب بھی ہے. بقرہ کا معنی گائے. یہاں ہوتے ہوئے یہ بھی تو فائدہ ہے نا کہ یہاں ہمیں معلوم ہے بقرہ کس کو کہتے ہیں. بقرہ، بقرہ یا بگرا گائے. اور سورۃ البقرہ کا نام ہی صرف اس لیے سورۃ البقرہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر فرمایا جس میں گائے کا ذکر ہے. اس واقعہ کی تفصیلات آپ سورہ بقرہ سے نکال کر دیکھ لیجیے. اس واقعہ میں بھتیجے نے اپنے چچے کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد لاش کو پھینکا تھوڑا دور اور پھر بھاگا ادھر ادھر شور مچاتا ہو میرے چچا کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے، میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا موسیٰ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں،
اب گائے کون سی ذبح کرے؟ یہاں ایک عجیب واقعہ بنی اسرائیل کی عجیب حکایت ہے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرتے گئے، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، اتنے سوال کیے کہ اب ان صفات کی مالک گائے نہیں ملتی۔ بہرحال گائے مل گئی، گائے کو ذبح کیا گیا، اللہ کے حکم کے مطابق گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا لاش کو لگایا، لاش بول کر کہنے لگی جو سب سے زیادہ چلا رہا ہے، سب سے زیادہ رو رہا ہے، جو ماتم کر رہا ہے، یہی تو میرا قاتل ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کے واقعات ہیں کہ جس نے قتل کیا وہی رو رہا ہے، وہی ماتم کر رہا ہے، جس نے کنویں میں ڈالا وہی ماتم کر رہا ہے، سب سے انسانیت کا پہلا قتل جس نے قتل کیا وہی چلا رہا۔ میں نے اس لیے کہا کہ یہ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، یہاں دال میں کالا ہے، دراصل یہی کون ہے؟ ڈر آتا نا کچھ کہتے ہوئے، دراصل یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں طلب کیا اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ان کی بے وفائیوں کے نتیجہ میں شہید کیے گئے۔ دو حرفی سی بات۔ اب جب خود مروایا ہے، اپنے ہاتھوں مروایا یا قتل کیا ہے، تو اب ان کو افسوس ہے جس پہ یہ پیٹتے ہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جائیں تو خود مروایا ہو یا نہ مروایا ہو، اس طرح پیٹنے کا جواز جو ہے وہ شریعت میں نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ لیس منا، جس نے اپنے گالوں کو پیٹا، اپنے گریبان کو پھاڑا، جس نے بین کیا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث میں دو ٹوک فیصلہ موجود ہے، اب یہ کس کھاتے میں آتے ہیں اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اپنے کیے پر افسوس ہے، اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آج کل پاکستان اور انڈیا میں ان کی نسبت اہل سنت کے جلوس بڑے نکل رہے ہیں محرم میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ شیعہ جلوس نکالیں، اپنے کیے پر پچھتائیں، روئیں، چیخیں، چلائیں، انہوں نے کیا ہے وہ بھگتیں، اہل سنت کو کیا تکلیف ہے؟ پاکستان کے شہر ملتان میں اور پتہ نہیں کتنے شہروں میں، انڈیا میں اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں، اتنا بڑا تعزیہ شیعہ کا نہیں ہوتا جتنا بڑا تعزیہ ہمارے اہل سنت نکالتے ہیں۔ کہنے کو یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں۔ کہاں کا عشق ہے یہ؟ کہاں کی محبت ہے؟ وہ تو اپنے گناہ کو رو رہے ہیں، اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں کہ ہم سے کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ لیکن ہمارا ایک عجیب سا رویہ ہے، ادھر ادھر سے کوئی بھی بات آئے ہم وہ قبول کر لیتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں۔ قرآن و سنت کہیں وہ ہمارے ایک کان میں داخل ہوئی، دوسرے سے نکل گئی، عمل کوئی نہیں۔ لیکن دائیں سے آئے، بائیں سے آئے، فوراً قبول کر لیں گے۔ شیعہ نے یہ کام شروع کیے، ہمارے اہل سنت نے بھی کر لی۔ عیسائیوں نے 25 دسمبر کو کرسمس منائی، ہمارے مسلمانوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ اپنے نبی کی کرسمس بنا دی۔ 12 ربیع الاول کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، اور عیسائی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ 25 دسمبر کو وہ بھی کرسمس اسی کھاتے میں مناتے۔ ہمارے مسلمانوں نے ایک تو ان سے یہ لیا، پھر عیسائیوں کو کہتے ہیں میری کرسمس، ہیپی کرسمس، عیسائیوں کو مبارکیں دے رہے۔ اور اگر پوچھیں گے کہ بھائی تم ان کو کیوں مبارک دے رہے ہو، تو کہیں گے جی مروت کا تقاضا ہے،
مروت کا تقاضا ہے، کیا کریں، ہمارے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، کمپنی میں ہیں، کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں، اس مروت کے تقاضے میں آ کر ان کے دین کی تصدیق کر دیتے ہیں، اور ہم بظاہر اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ شائع کیا پچھلے دنوں، ہمارے دیواروں پر، مرکزوں میں، ہر جگہ بٹا، کہ میری کرسمس کہنے والا دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ اے عیسائیو، تمہارا مذہب بھی برحق ہے، تم بھی ٹھیک ہو، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اور ہمارے لوگوں میں تو یہ عادت ویسے ہی بڑی ہے نا کہ جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو، کہتے ہیں جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے، لگا رہنے دو۔ وہی معاملہ ہم نے کیا، عیسائی آیا تو اس کو ہیپی کرسمس، ہیپی نیو ایئر، ہندو آیا تو اس کو ہولی، ہیپی ہولی اور ہیپی دیوالی۔ پتہ نہیں کس قسم کے اب ہم رولڈ گولڈ قسم کے مسلمان بنتے جلتے ہیں، با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ ہندو کو ملو تو اسے بھی مبارک دے دو، عیسائی کو ملو اسے بھی مبارک دے دو، بھئی تمہیں تمہارے دین مبارک ہیں، وہ سچے ہیں۔ اور کہا کہ یہ رواداری ہے۔ بلکہ ایک لفظ آج کل ہمارے پاکستان میں بڑے زور سے چل رہا ہے، یہ روشن خیالی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، کیا ہوا، وہ ہیں، کبھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب اس روشن خیالی میں صرف ہیپی کرسمس، میری ہولی، دیوالی نہیں، یہ باقاعدہ وہ کھانے بھی جا کے کھا لیتے ہیں۔ ہندوؤں کی دعوتیں، عیسائیوں کی دعوتیں یہ قبول کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی کس قسم کا اسلام لے کے آج ہم جی رہے ہیں؟ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھلایا کہ یہودیت کو بھی، عیسائیت کو بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں ہمیں وہ تعلیمات دی کہ دنیا کے، شیخ عبد المالک صاحب مجاہد فرما رہے تھے کہ اسلام دنیا میں ہر چیز پر غالب ہونے کے لیے آیا، اور قرآن نے کہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین اسلام کو دنیا کے تمام ادیان پر اللہ نے غالب رکھنا ہے، اور یہ انشاءاللہ غالب ہوگا۔ آج ہماری کمزوریوں سے مغلوب ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے 58 ملک، مسلمانوں کی 1.5 ارب آبادی، اس وقت روئے زمین پر 198 ملک ہیں، یعنی 200 ملکوں میں سے 60 ملک مسلمانوں کے، کل آبادی 6 ارب ہے۔ 6 ارب آبادی میں سے 1.5 ارب مسلمان، 1/4 ہم، 1/4 ہم، لیکن کافروں کے ہاتھوں ہم مغلوب ہیں۔ میں نے ایک جملہ بالکل شروع میں ہی کہا تھا کہ ایک تو مسلمانوں کا داخلی اختلاف ہمیں لیے جا رہا ہے، وہ مقامی سطح پر، ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر، اور دوسری سب سے بڑی بات جس کی ہمیں مار پڑ رہی ہے وہ ہے ہمارا اللہ سے تعلق ختم ہو جانا یا ہمارا اللہ سے دور ہو جانا۔ اتنے ہم مسلمان ہیں لیکن مغلوب ہیں۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ اسلام غالب ہوگا۔ اسلام کو اللہ نے دنیا کے تمام مذاہب پر، تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب آتا ہے، اس پر کوئی دین غالب نہیں آ سکتا۔ مسلمان اپنے دین کو کیا سمجھا ہے؟ عیسائی کے لیے بھی مبارکیں دیتا پھرتا ہے، ہندو کے لیے بھی مبارکیں، اور پھر روشن خیالی کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس انداز کی تعلیمات دی کہ مسلمان اور کافر ایک راستے میں اگر کراسنگ آ جائے، ایک طرف سے مسلمان دوسری طرف سے کافر، فرمایا اچھے طریقے سے کافر کو مجبور کر دو کہ وہ راستے سے نیچے اترے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ پگڈنڈی چھوٹی سی، راستہ چھوٹا سا، ایک آدمی گزر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے طریقے سے، اب یہ تو نہیں کہ اسے کہو ہٹ پیچھے، میں نے مسلمان، میں نے گزرنا، اچھے طریقے سے اسے مجبور کرو کہ وہ نیچے اترے، تم نیچے نہ اترو۔
اگر سامنے کافر بیٹھا ہے تو اسے السلام علیکم نہ کہو، وہ اس کا مستحق ہی نہیں ہے۔ اگر کافر تمہیں السلام علیکم کہے تو اسے وعلیکم السلام کہو اور بس، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے سلامتی ہے، ان دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے عزت ہے۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ہے تو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، مومنوں کی، مسلمانوں کی۔ لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے غیروں کو عزت بخش رہے ہیں، کبھی اس کو ہیپی کرسمس، کس کو میری کرسمس، اس کو ہیپی دیوالی۔ میرے بھائی یہ مروت نہیں، یہ مداہنت ہے، یہ اپنے دین کو کم تر سمجھنا اور دوسرے کے دین کو بڑا سمجھنا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ محرم کے شروع میں یہ حرکتیں، اور آگے گزر جائیں گے تو ربیع الاول آ جائے گا، پھر ہمارے مسلمان کیا کیا کچھ کر رہے۔ آپ صرف چھوٹی سی بات یہ مجھے بتائیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنے نبی سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ معاملہ یہی ختم ہو جاتا ہے۔ آج جو سمجھے کہ میں نبی سے محبت کا دعوے دار ہوں، اس لیے میں 6 موم بتیاں لگا لیتا ہوں، اس لیے میں نے تھوڑا سا شربت گلی میں رکھ دیا، میں نے سکنجبی بنا دی، میں نے دودھ بانٹنا شروع کر دیا کیونکہ مجھے نبی سے محبت بہت ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو محبت نہیں تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں، محبت کا ایک واقعہ، صرف ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر اس نے اونچی آواز سے بولنا شروع کر دیا، بس صرف بولنا، کوئی غلط بات نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رنگ سرخ ہونا شروع ہو گیا، غصے سے ہونٹ کانپنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک حضرت عمر کی طرف گئی، دیکھا ہونٹ کانپ رہے ہیں، رنگ سرخ ہو چکا ہے، اور ذرا نگاہوں کو نیچے دیکھا تو ہاتھ حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تلوار کے دستے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بانپ گئے کہ میرا محبوب اس وقت بڑے غصے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے محبوب اور حضرت عمر فاروق نبی کے محبوب، سارے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید، اور عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، دعائیں مانگ مانگ کر لیا۔ جیسے ہی دیکھا کہ فاروق کا ہاتھ تلوار کے دستے پر ہے، فوراً فرمایا عمر نہیں، عمر نہیں، عمر نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں صرف آپ کی وجہ سے اب تک رکا ہوا ہوں، اگر مجھے آپ کے مقام کا خیال نہ ہوتا اس گستاخ کی گردن کٹ چکی ہوتی۔ وہاں تو اتنی محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ کسی کو نبی کے خلاف تھوڑا سا اونچی زبان سے بولنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں۔ کیا ان کے پاس 6 7 10 20 50 موم بتیاں جلانے کی توفیق نہیں تھی؟ پیسہ نہیں تھا؟ ان کے پاس دولتیں اتنی جس کا شمار نہیں، محبت اتنی کہ جس کا کوئی حساب نہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کے زمانے میں کیا عید میلاد پہ موم بتیاں جلائی گئیں؟ یہ جشن منائے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 13 سال تو مان لیا کہ مکہ مکرمہ میں ذرا غربت تھی، حالات ذرا تنگ تھے۔ 13 سال گزرنے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تاریخ شاہد ہے کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، دنیا کی دولتیں اکٹھی ہو گئیں، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا عید میلاد ہی منا دو، پیسہ بہت ہو چکا ہے اب کچھ موم بتیاں جلا دو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ کیا، عمر فاروق نے نہ کیا، عثمان غنی نے نہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، چچا زاد، خاندان کے فرد
حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ کام نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ آج ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں محبت رسول کا معیار ہی یہ بن گیا کہ سال کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ عید میلاد میں حصہ ڈالنا، اور یہ عید میلاد بھی اسی طرح جس طرح عرس پہ جو کچھ ہوتا ہے وہی آپ سنیں، قوالیاں بازاروں میں لگی ہوئی ہیں، بلکہ اس موقع پر بھنگڑا ڈالنا لوگ اپنا شاید عین فرض سمجھتے ہیں۔ قوالیاں، جھومنا، بھنگڑے ڈالنا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور تھوڑا آگے گزر جائیں، اس مہینہ سے پیچھے ہٹ جائیں، ذرا ماہ رجب کو دیکھ لیں مختصر انداز سے۔ ماہ رجب میں نے عرض کیا کہ ہم ادھر ادھر کی ہر چیز قبول کر لیتے ہیں، کتاب و سنت ہمارے اصل میں ہضم نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا بات، لیکن ہندوؤں سے آئے لے لیں گے، عیسائیوں سے آئے لے لیں گے، شیعہ سے آئے لے لیں گے، کچھ بھی آتا رہے وہ قبول کرتے رہتے ہیں، کتاب و سنت کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ ماہ رجب میں 22 رجب کو جو آج کل ہمارے مسلمان کنڈے بھر رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ کنڈے کس نے شروع کیے، کیسے شروع ہو گئے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، دوسری تیسری چوتھی پشت کے نواسے امام جعفر صادق کے جو کنڈے بھرے جاتے ہیں، اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ لمبی ہے، وہ بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اس لکڑہارے کی کہانی کو چھوڑو، اس میں ایک جملہ ہے جو حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گزرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے اچانک پوچھا آج تاریخ کیا ہے؟ کسی نے کہا جی حضرت آج 22 رجب ہے۔ 22 رجب کہتے ہیں 22 رجب ہو، آج کے دن کوئی پوریاں پکا کر کنڈے میں ڈال کر میرے نام سے تقسیم کر دے، اور جو کچھ بھی وہ مانگے اگر اسے نہ ملے تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے۔ یہ ہے سب سے بڑی ان کی دلیل جو لے کے بیٹھے ہیں۔ اس دلیل اور اس کہانی کو، لمبی کہانی کو لکھنے والا منشی جمیل احمد، نہ مولوی، نہ امام، نہ محدث، نہ مفسر، کچھ بھی نہ، بلکہ علماء میں سے پاکستان سے لے کر انڈیا اور دنیا بھر کے علماء سے پوچھو یہ کون تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ منشی جمیل احمد کوئی آدمی اٹھا، اس نے ایک کہانی لکھی، اس انداز سے لکھ دی۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اتنا بڑا نعرہ لگا سکتا ہے؟ صرف یہی سوچیں، میرے نام کا حلوہ پکا کر پوریوں پر رکھ کے وہ بانٹے۔ واللہ والو، صحیح بخاری، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من الخبز۔ نبی پاک اس دنیا سے تشریف لے گئے، ساری عمر میں ایک مرتبہ بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھا سکے، اور بعض روایت میں خبزن مرققہ، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ ذرا خستہ روٹی ہے، خبزن مرققہ، ساری عمر خستہ روٹی کھانے کو ملی نہیں، کھائی نہیں۔ اور ان کا نواسہ کہے گا کہ حلوے پکاؤ، پوریاں پکاؤ اور میرے نام کی بانٹو۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا یہ نعرہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے وہ بنا لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 22 تاریخ ہے، اس تاریخ کی تحدید امام صاحب نے کیوں کر دی اپنے الفاظ میں؟ 22 تاریخ کو امام صاحب پیدا ہوئے ہوں قطعاً غلط ہے، کوئی ثابت شدہ بات نہیں۔ اپنی وفات کا تو انہیں اس وقت پتہ ہی نہیں نا کہ کب فوت ہوں گے، وہ تو ہمارے آج کل کے مولویوں کو، کچھ پیروں کو، کچھ ہمارے خاص لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو مروں گا، دعوے کر رہے ہیں لوگ، وہ تفصیلات کرنے والے ہیں، وہی نا، وہ تفصیلات بیان کرنے والے علماء کرام ہمارے موجود ہیں، وہ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں اپنی موت کا پتہ نہیں کب آئے گی۔ پیدا اس تاریخ کو نہیں ہوئے، شادی اس تاریخ کو نہیں ہوئی، اس تاریخ کو کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی کہ کسی نہ کسی خوشی کی وجہ سے یہ کرے، کچھ بھی نہیں ہوا، تو وجہ کیا ہے؟ 22 تاریخ کو انہوں نے، جب ان کے یہاں کوئی ایسا واقعہ نہیں تو یہ انہوں نے مقرر نہیں کیا،
22 رجب کو مقرر کیوں کیا گیا؟ یہاں پھر دال میں کالا ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا، لیکن یہ کالا نظر آتا ہے جب تھوڑی سی توجہ سے دیکھیں۔ جب پوریاں آ رہی ہیں تو کہا کھاؤ، تو وہ کالا کہاں نظر آئے گا؟ حلوہ پکا پکایا آئے تو کیا ہمیں کیا ضرورت ہے مین میں ایک نکالنے کی، بال کی کھال نکالتے پھریں کہ کہاں سے آیا کیوں آیا، حلوہ ہے کھاؤ۔ اور ہم تو ویسے ہی مولوی لوگ تو ویسے ہی حلوہ کھانے میں بدنام ہیں، کھاتی ساری دنیا ہے۔ آپ کسی پارٹی میں دیکھیں اگر اچھی سویٹ ڈش نہ ہو، اچھی سویٹ ڈش نہ ہو تو باہر نکلتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، سویٹ ڈش مزیدار، ہر آدمی کھاتا ہے لیکن بدنامی مولوں کھاتے میں ڈال رکھی۔ حلوہ آتا کسی کو برا نہیں لگتا، لیکن یہ کالا کہاں ہے؟ میں وہ کالا نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے۔ 22 تاریخ کو نہ ولادت امام جعفر صادق، 22 تاریخ کو نہ شادی امام جعفر صادق۔ 22 تاریخ کو کیا ہوا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، یہ نقطہ ذرا ذہن میں رکھنے والا ہے۔ 22 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، اب دیکھیں نسبتیں کتنی اس انسان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات کتنے ہیں۔ کاتب وحی جو صحابہ میں سے صرف چند لوگ تھے، عظیم شرف کے مالک، قرآن نازل ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میرے بھائی اس کو لکھ لو۔ جو آدمی یہ قرآن لکھتا وہ کاتب وحی ہوتا تھا۔ یہ کاتب وحی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، جسے ہم سالہ صاحب کہتے ہیں۔ سالے کا کتنا مقام ہے ہمارے یہاں سب کو معلوم ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ نبی کے سالے، نبی کے کاتب وحی اور نبی کے صحابی، یہ 3 نسبتیں ہو گئی۔ صحابی بھی ہیں، سالے بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ ان کی وفات کی خوشی نے اس پارٹی نے حلوے بانٹے، شیرینیاں بانٹی، خوشیاں منائیں۔ اور خوشیاں کیوں منائیں؟ ان حضرت کا جرم کیا ہے؟ ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ یہ یزید کے والد ہیں۔ کرے کوئی اور بھرے کوئی، پہلے نمبر پر یزید پر یہ جرم ثابت کرے کوئی، نہیں کر سکتے، اس کو بھی چھوڑ دیں، لیکن کرے کوئی اور بھرے کوئی، قرآن نے لا تزر وازرۃ وزر اخری اصول دے دیا۔ باپ کے گناہ باپ کے پاس، بیٹے کے گناہ بیٹے کے پاس، بھائی کے گناہ بھائی کے پاس۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے۔ ان لوگوں نے خوشیاں منائیں کہ آج امیر معاویہ فوت ہوئے، خوشیاں منائیں۔ اس تاریخ کو امیر معاویہ فوت ہوئے تھے، گویا کہ یزید کے والد کے دنیا سے اٹھ جانے پر انہوں نے خوشیاں منائیں۔ اب انہیں تو خوشی ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے واقعہ کربلا کا سارے کا سارا کھاتا جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے کے کھاتے میں ڈالا، اسی حوالے سے امیر معاویہ کو بھی برا بلا کہا۔ اب اہل سنت کو کیا تکلیف ہے کہ وہ یہ حلوے بانٹ رہے؟ میں پوچھنے میں حق بجانب ہوں یا نہیں؟ بھائی وہ تو بانٹیں، ان کو تو خوشی ہوئی کہ یزید کا والد مرا، ہمیں کس بات کی خوشی ہے؟ یا ہمیں اہل سنت کو کیا تکلیف ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ پھر یہ کونڈے وہ بلا ہے جس کے بارے میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ یہ اندر ہی اندر پکتے ہیں، اندر ہی اندر بٹتے ہیں اور اندر ہی اندر کھائے جاتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ریڈیو ام القوین سے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ کرے کہ یہ پکانے والے بھی اندر ہو جائیں۔ یقین میں نے ریڈیو سے میں نے کہہ دی یہ بات۔ جب اتنی اندر کی بات ہے، اتنی یہ در پردہ، اگر کوئی حلال کام ہے تو اس کو در پردہ کیا بات ہے؟ زکوٰۃ ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری دنیا تقسیم ہوتی ہے،
اگر اتنی ہی اندر کی بات ہے تو ضرور کوئی اور بات ہے. یہ یہاں پھر بھی وہ دال میں کالا موجود ہے. میرے بھائی ہمارے پاکستان میں انڈیا میں اس قسم کے کام بہت سارے چل رہے ہیں. کہیں نمازوں کے نام سے، کہیں زکاتوں کے نام سے، کہیں خیراتوں کے نام سے، کہیں جشنوں کے نام سے. اور یہ جو ذکر میں نے کیا ہے کہ اتنی پوریاں بانٹ دے، یہ کہانی باقاعدہ گھر گھر میں پڑھی جا رہی ہے. عورتوں کو بہکایا جاتا ہے اور اس کہانی کے پیچھے اتنی مزیدار پوری وہ سٹوری ہے. وہ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں سٹوری سناتا. بڑی مزیدار سٹوری. وہ یوں لگتا ہے کہ اگر یہ کام کنڈے بھریں گے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے کنڈوں کا انکار کیا تو تباہی اور بربادی آ جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کبھی ہمارے وہ پرچہ آ جاتا ہے کہ 30 کاپیاں کر کے بانٹوں. اگر 30 کاپیاں نہ کیں تو نوکری جائے گی، 30 کاپیاں نہ کیں تو بربادی آ جائے گی، یہ ہو جائے گا. دنیا میں سب سے مقدس ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے. اس قرآن سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی مقدس کا ورق نہیں ہوگا. آج تک آپ نے کہیں دیکھا ہو کسی نے قرآن کا ایک ورق فوٹو بنا کے بانٹا ہو، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہو، اور کہا ہو کہ اگر 30 کاپیاں بانٹو گے تو ثواب، اور اگر نہ بانٹو گے تو یہ اور وہ تباہی آئے گی؟ کبھی دیکھا ہے؟ اگر بات بھی شروع کی تو کسی شیخ احمد کو اٹھا لیا اور کہا کہ یہ مسجد نبوی کے خادم تھے اور یہ تھے وہ تھے. سعودی عرب کے مفتی اعظم علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا. مستقل ایک رسالہ لکھا. اس میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ پوری مسجد نبوی کی تاریخ موجود ہے، کب کب کون کون اس کا خادم آ رہا ہے. آج تک مسجد نبوی کے خادموں میں سے شیخ احمد نام کا کوئی آدمی گزرا ہی نہیں. عجیب قسم کی باتیں، جو بنیاد نہیں ہوتی اس کو یہ اپنا دین بنا لیتے. بنیاد بھی نہیں. اب یہ 15 شعبان کا حلوہ ہے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، حلوے پہ بات ختم کریں گے. 15 شعبان کے حلوے کو کھانے والے اور کھلانے والے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے تھے، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اس لیے آپ نے حلوہ پکایا اور ہم نے اسی پہ کھانا شروع کر دیا. اب میں نے چند دن پہلے بھی ایک جگہ بات کہی تھی، نبی پاک کے دانت ٹوٹے، آپ نے حلوہ کھایا، اپنے دانت تڑواؤ اور حلوہ کھاؤ، کوئی نہیں اس طرف آئے گا. آپ نے جنگ احد میں جنگوں میں شرکت کی، زخم اٹھائے، مشرکین سے جنگیں کی. آپ اپنے گھروں کے اندر مزے سے بیٹھے ہوئے حلوے کھاتے ہیں. اور پھر ایک نقطہ یہاں بھی ذہن میں رکھیں، حلوہ خوری میں ہوش بھی بھول جاتی ہے. حلوہ خوری میں یہ کھیر کھانے والوں کو ہوش بھی نہیں رہتا. تاریخ کھول کر دیکھ لیں کہ غزوہ بدر کب ہوا. غزوہ بدر ماہ شوال میں ہوا. بات سمجھ رہے ہیں یہ نہیں؟ غزوہ احد جس میں دانت ٹوٹے ہیں، غزوہ احد ماہ شوال میں ہوا. دندان مبارک ماہ شوال میں شہید ہوئے، اور یہ حلوہ شعبان کو کھا رہے ہیں، 15 شعبان. یہ ہیں جو لہو لگا کر اپنے آپ کو شہید کہلوانے والے، اور یہ ہیں دودھ پینے والے مجنوں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. ہمارے اس قسم کے ملاؤں نے دین میں اتنا کچھ داخل کر دیا ہے. صحیح بات ہے کہ عقائد کی بدعتیں اور اعمال کی بدعتیں اگر صرف ایک لسٹ بنائی جائے تو ایک درس کے لیے صرف آپ بدعتوں کے نام لیتے ہیں. بنگلور سے کتاب چھپی ہے، اس کو ہم ہی نے ایڈٹ کیا ہے. علامہ عزیز یوسف جی کراچی کے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھی تھی بدعت کا تعارف. اس میں 100 بدعتیں ہیں. چھوٹی سی کتاب ہے، بنگلور والوں نے چھاپی ہے توحید پبلیکیشن کی طرف سے. وہ آپ کو انشاءاللہ یہاں سے بھی مل سکتی ہے. ایک صرف لسٹ پڑھ کر دیکھیں کہ ہمارے یہاں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.